अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, इतवार का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? शाम हो गई है और इतवार का दिन बड़ा मज़े का होता है। वैसे तो बहुत मज़े का होता है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है और सर्दी वर्दी कम है। बहुत अच्छा प्यारा मौसम है। अभी ये वीलॉग बना के मैं वॉक करने भी जाऊंगा, पार्क में वॉक करने भी जाऊंगा। बहुत मज़े का मौसम है, कोई ऐसी बात नहीं, ये ऐसे करके आप चले जाएं। तो सूरत हाल ये है कि जनाब अली बहुत ख़बरें हैं। कल 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है। चलो जी, लाओ दसो जी, आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो यह दसो ना, देखते हैं कि गल ठीक है तो कि खराब है। आएगा कल फैसला? जो आएगा वाले हैं ना वो कमेंट्स करें और जो कहते हैं नहीं आएगा वो भी कमेंट्स करें। अच्छा जी, वैसे तो अफवाहें तो बहुत फैली हुई हैं क्योंकि हुकूमत नीचे से नीचे लग रही है, बिल्कुल नीचे लग रही है और एंड पे आप इमरान खान की रिहाई वाली बातें आ गई हैं। तो हुकूमत कह रही है, राना सनाउल्लाह ने कहा है, उन्होंने कहा जी अगर हुकूमत इसको छोड़ दे तो आपको इतराज़ है? कहते नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। जेल में रहना बड़ा मुश्किल काम है और राना सनाउल्लाह तो सर जी, राना सनाउल्लाह तो बिछ गया है, यकीन करो। ये वो राना सनाउल्लाह है ही नहीं जो पहले आपको वो 6-4 मूछों वाला। 6-4 इंच, इंच का मतलब होता है 6-4 इंच, यानी कि 6 इंच ते 4 इंच 6-4 दियाँ मुछां। तो वो तो बिल्कुल बिछ गया है और पीटीआई वाले बड़े खुश हैं। अब कल एक तो ये कि फैसला आएगा कि नहीं, दूसरा कितनी सज़ा आएगी। असी तो मैंने तो 10 साल की कहा हुआ है जी, 10 साल। कुछ लोग 14 साल भी कह रहे हैं। 14 साल होगी मुझे तो खुशी होगी, लेकिन मैं 10 साल का कह रहा हूँ। लेकिन सर जी एक गल का ख्याल करना, जिस तरह बारगेनिंग सारा कुछ हो ना वे हे ना हो जाए कि कल फैसला तो आ जाए तो इमरान बरी हो जाए तो फिर हाँ ये भी मुमकिन है। अब हुकूमत के ऊपर दबाव है इस वक्त सारा मीडिया का कि जनाब 6 जनवरी तो आगे खबर नहीं जानी चाहिए, फैसला नहीं जाना चाहिए, मुख्तसर या डिटेल फैसला आना चाहिए। लेकिन ये अंदर अंदर वो खाते में बड़ियाँ चीज़ें चल रही हैं, नहीं जी नहीं, ये जी वो जी। बहरहाल कल फैसला ना आया तो समझो कि जनाब नूरा कुश्ती शुरू हो गई है बड़े पैमाने पे और अब कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है नूरा कुश्ती इमरान खान की तो विन विन पोजीशन है ना। कोई नवाज शरीफ, कोई इन्होंने कहा है कि जी तुसी कोई नून लीग ने कहा है कि नहीं जी शहबाज की बजाय साड़ी शरत है, शहबाज की बजाय नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ। ये तो वो शरत उनकी जो है ना वो नहीं ख़त्म करा सके कि जनाब सिविल नाफरमानी की काल तो वापस लो। वो कहते नहीं काल ही में रखनी है। सर जी बड़ा फुल तरीके से हो रहा है। तो ये ना हो जाए कि इमरान बरी हो जाए कल, तो फिर तुसी की समझोगे? फैसला तो आ जाएगा तो बरी। वैसे हुकूमत जितने दबाव में है ना, आप यकीन करें ये नामुमकिन नहीं है। हुकूमत जितने दबाव में महसूस हो रही है, हर किसी को महसूस हो रही है सर जी। ए ते वो कहते ना नाई वाले वाल ने अगे आ जाएंगे, हर किसी को फील हो रही है कि हुकूमत बहुत दबाव में है। हुकूमत ऐसे ही दबाव में है जैसे वो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो क्रिकेट की है ना वो फॉलो ऑन पे आ गई है 416 रन बनाने थे फॉलो ऑन से बचने के लिए। इन्हें कहा जी इतने सर्दी इतने ही काम मुकाओ, 194 ही सारे ढेर हो गए ने, फॉलो ऑन हो गए हैं ना। अब हुकूमत, अब ये इस मैच से हमें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, बारिश बचा सकती है लेकिन बारिश जेड़ा ना वो सर जी वो कहते ना आग लगा मीह नहीं वसते। ख्वाहिश तो होती है ना कहीं आग लगे तो ऊपर से बारिश ही हो जाए। कहते नहीं नहीं नहीं, यह मुहावरा है, तो सुने कदे तुसी कि आग लगा मीह नहीं वसते? भाई मीह नहीं वसते अच्छा जी, दूसरा है कि आज 5 जनवरी है। हम कल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आज की गल भी तो करो ना। आज जुल्फकार अली भुट्टो की 94वां योम पैदाइश है। 94th। ठीक है, वो अगर भुट्टो साहब जिंदा होते तो आज 94 साल के हो जाते, 94 ईयर के। देखें जमी कार्टर 100 साल में फौत हुआ है। अमेरिका का जो सदर था जमी कार्टर, उसके खिलाफ भी
ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ سفید ہاتھی مجھے مارنا چاہتا ہے امریکہ کا۔ اچھا جی، بھٹو صاحب کی برتھ ڈے ہے، اور میں ہمیشہ ہمارے جو وکیلوں کی ادھر پارٹی ہوتی ہے نا پیپلز پارٹی کی، تو اس میں ہم نون لیگ والے بھی شامل ہوتے ہیں بھٹو کی برتھ ڈے وغیرہ پہ۔ کل بھی بھٹو کی برتھ ڈے پہ نون لیگ والے سارے شامل ہوئے تھے، ایک تقریب تھی، اور ایک کل بھی ہے۔ تو اکثر میں جو ہے نا وہ نظم سناتا ہوں، میں نے ایک بھٹو کے لیے لکھی تھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں بھٹو کے لیے، کہ مسلم امہ کا تو لیڈر ہے، دنیا میں تیرا کام رہے گا۔ مسلم امہ کا تو لیڈر ہے، دنیا میں تیرا کام رہے گا، آمر سارے مر جائیں گے پھر بھی تیرا نام رہے گا، دستور کی جمع بندی میں اونچا تیرا نام رہے گا، غریب کی بستی میں تیرا چرچا صبح و شام رہے گا، ملک کی خاطر سولی چڑھا تو ہم پر تیرا احسان رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا۔ سر جی، جب کوئی شہید ہو جاتا ہے نا، پھر وہ سارے شکوے ہی زندگی تک ہیں، کون جیتا ہے کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے ہے۔ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو آپ بے نظیر شہید ہوئی تھیں تو یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ افسوس والی بات ہوتی ہے نا، تو طبی موت تو نہیں تھی، نہ بھٹو کی طبی موت تھی نہ بے نظیر کی طبی موت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ جی ہے اگلا جناب علی تربت میں ایک دھماکہ ہو گیا آج، پھر دھماکے نہیں ختم ہو رہے، اور یہ بلوچستان لبریشن فرنٹ والوں نے کی ہے، اور انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے کہ جناب اسی یہ کام کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی جناب شدید مذمت کرتے ہیں، مذمت ہی کر سکتے ہیں نا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جناب ادھر ہم بھٹو کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور ادھر پیپلز پارٹی والوں نے ٹھیک ٹھاک دھمکی دے دی ہے شہباز شریف کو کہ آپ یہ میری ٹائم سی پورٹ کا کوئی منصوبہ ہے وہ ختم کرو، ورنہ ہم آپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے، اور آپ ایک منٹ بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ آج اتنی بڑی دھمکی دی ہے۔ دھمکیاں تو وہ پہلے بھی دیتے ہیں، لیکن آج بہت بڑی دھمکی دی ہے شازیہ مری نے اور ان لوگوں نے جو ہے نا وہ دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا، اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے جی 10 ارب روپے کے مفت سولر سسٹم جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے گا، جن کے وہ بل کم آتے ہیں، 500 یونٹ سے کم بل ہوتا ہے نا، اس کو دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے غریب لوگ اپلائی کریں، گوگل سے ساری معلومات لے لیں، تو وہاں پہ اپلائی کریں، آپ کو انشاءاللہ سولر سسٹم جو ہے وہ مل جائے گا۔ ویسے آپ سولر سسٹم اب نہیں بھی لگواتے نا، میں نے نہیں لگوایا، میرے سارے عزیز و اقارب نے لگوا لی ہے۔ سر جی جیڑی بجلی ہے نا اے ٹکے پا ہون لگی ہے، یقین کرو اس کو کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا، بالکل کنزمپشن ہی ختم ہو رہی ہے۔ حکومت بڑی بڑی کمپنیوں کے منتیں ترلے کر رہی ہے کہ سر جی ہون بجلی ساڑھے نال مکو، 5000 ان سردیوں میں 5000 واٹ بجلی چاہیے لاہور میں، تو اب اس کی ڈیمانڈ ہے 1700 کی، باقی 3300 کدھر گئی؟ وہ کوئی لے ہی نہیں رہا۔ جب کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا، وافر بجلی ہوگی، اس لیے وہ اشتہار چل رہے ہیں کہ جناب ہیٹر جلاؤ، یہ کرو، ہم آپ کو بجلی کی رعایت کریں گے، تاکہ سولر سسٹم نے نا پورے 80% عوام نے سولر سسٹم لگا دیا ہے۔ اب لوگ تو اس لالچ میں بھی لگا رہے ہیں کہ وابڈا ہم سے خریدے گا بھی صحیح، وابڈا نے اور ریٹ کم کر دیے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے بعد میں، جنہوں نے 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے لگا کے سولر سسٹم لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سولر سسٹم لگایا ہے تو وہ والا، تو اب انشاءاللہ تعالی بجلی بہت سستی ہو رہی ہے۔ اگلے 2-3 مہینوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے جو بل ہیں وہ کسی کا 1000 بل آئے گا 1000 روپے کا، کسی کا 500 کا، کسی کا 2000 کا، بس یہ ہوں گے۔ اور میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ گرمیوں میں بھی 5000 سے زیادہ کسی کا بل نہیں آئے گا۔ اس واسطے تھوڑی مرضی ہے، سولر سسٹم لواؤ یا نہ لواؤ، نہیں لواؤ گے تو اے حالات ہوں گے۔
تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں. میں ذرا واک کر کے آتا ہوں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں, اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.